میں عرض کروں گا سب سے پہلے تو سلام کہوں گا ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اور تمام ہندوؤں کو بھی عالی مدد کروں گا، کیونکہ سندھ کا تو ہندو بھی ہمارا بہت زیادہ اور ہندوستان کا ہندو بھی اہل بیت سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے۔ تو میں ان سب کے لیے اچھے الفاظ اور محبتوں کا پیغام رکھتا ہوں، دعائیں ان کے لیے۔ اور پھر پیغام یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر یہاں ہم 10 لوگ بیٹھے نا تو 10 طرح کی سوچ کے لوگ ہیں، تو کوئی کسی کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرے یا اسے محاذرائی کرے یا جھگڑا کرے، لڑائی کرے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو تحمل مزاجی، حوصلہ مندی، ہمت، حوصلہ، برداشت، سیاہ صدر، بلند ہمتی، وسعت فکری، اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ برداشت اور تحمل مزاجی سے زیادہ اچھی سیاست ہی کوئی نہیں۔ تو اچھے انداز سے دوسروں کو جینے کا موقع دیں تاکہ خود اچھی طرح جی سکیں۔ ہندوستان کا تعلق ہے اور ڈسٹرکٹ ریاست الور سے ہمارے میرے والد کی پیدائش وہاں کی، میری والدہ کی ابھی ماشاء اللہ الحمدللہ زندہ ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ان کی پیدائش اجمیر شریف کی ہے اور ہمارے نانا الور کے تھے، مگر اجمیر شریف میں اس وقت ان کی سروس رہی، ان کی نوکری وہاں تھی، پوسٹنگ وہاں تھی، وہ فوج میں تھے۔ تو والدہ اس وقت میں وہاں اجمیر میں پیدا ہوئی اور والد میرے الور کا ایک قصبہ ہے بہادر پور، اس میں پیدا ہوئے۔ اور بہادر پور میں ہمارے محلے کا نام پہاڑی ہے، وہاں کی پیدائش تھی۔ ہمارے والد کے 8 تایا چاچا تھے، وہ سب کے سب الور سے خیرپور آئے، پہلے کراچی آئے اور پھر خیرپور، نواب خیرپور، اس وقت کی ریاست خیرپور کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پر وہاں آباد کیے گئے۔ ہمارے عزیزوں میں جب کوئی تقسیم ہوا ہندوستان اور پاکستان بنا تو ہمارے عزیزوں میں زیادہ تر پاکستان والے، مگر کچھ تعداد ہماری جے پور میں ہمارے عزیزوں کی ہے۔ تقوی منزل اگر آپ نے سنا ہو تو وہ ہمارے عزیز ہیں۔ تقوی منزل میں جو نجم الحسن تقوی صاحب اور ہاشم تقوی صاحب، ان کی جو زوجائیں تھیں وہ میرے نانا کی کزن تھی، وہ الور کی تھی، بھوکر کی تھی، تقوی سادات۔ اب تک بھی اس گھر میں ہمارے بڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ان کا ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 5-6 بہنیں تھیں، جس میں سے 3 پاکستان آ گئی تھی، 3 وہاں رہ گئی تھی۔ جو پاکستان آ گئی تھی، نانی اختری، نانی سروری، نانی انوری، یہ ہم اس طرح سے ہمارے نانا کی جو کہ خلیری بہنیں تھیں، تو بہت پیار تھا، محبت بزرگوں میں رہی۔ اور یہ 2 ملک ایک ثقافت رکھنے والے ممالک ہیں، ان میں عزاداری کی ثقافت ایک ہے، اردو ادب کی ثقافت ایک ہے، اور جو تہذیب ہے ہماری وہ ایک ہے۔ جو سیاست کا عنوان ہے وہ مختلف ہے، ترجیحات سیاسی بنیادوں پر مختلف ہے، اور جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے میں اور آپ اچھی جگہ پر آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جناب معصومہ قوم کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ پڑوسیوں کو پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمسایوں کو ایک ساتھ اچھے انداز سے ہمسائیگی کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دونوں ملکوں میں ٹریڈ شروع ہوتی ہے اور تجارتی معاملات بہتر ہوتے ہیں تو جو ثقافتیں تو صدیوں سے پرانیاں ہیں، یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں ہندو برادری بہت بڑی تعداد میں ہے، ہندوستان میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اب اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ زیادتی کا اندیشہ ہو جاتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر یہاں ہندوؤں کے ساتھ کوئی زیادتی اگر کسی نے کی ہوتی ہے تو وہاں اندیشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم ہزاروں سال سے یہاں ساتھ رہتے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے، خاص طور پہ سادات کو آپ کو پتہ ہے کہ 700 سال پہلے التمش کے زمانے میں، صفویوں کے زمانے میں 1000 سال پہلے ہندوستان خراسان سے، نیشاپور سے، سبزوار سے، مدینہ سے، ایران سے جو ہے وہ ہندوستان کے مختلف ممالک اور علاقوں میں جا کے رہے۔ 1000 سالہ تو سادات کی ہی ہسٹری ہے ہندوستان میں۔ اب آپ مظفر نگر کا لے لیجیے، آپ لکھنؤ کا لے لیجیے، راجستھان کا لے لیجیے، جہاں جہاں، اور اس طرف آپ ہماری طرف یعنی پاکستان کی طرف لے لیں تو ایک بہت بڑی تہذیب ہے جو اس حصے میں ہے، بہت بڑی تہذیب ہے جو اس حصے میں ہے۔
اولیاء الہی تو بارڈروں کے محتاج نہیں ہے، دعا تو اللہ سے مانگنی ہے اور یہ اللہ کا دروازہ ہوتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اجمیر شریف میں، مثلاً عبداللہ شاہ غازی کا مزار پاکستان میں، تو ان دونوں خطوں میں جو اولیاء الہی آئے ہیں، یہ تو خطے ہم نے تقسیم کے موقع پر اس وقت کی سیاست کے اس میں حضرت امام حسین السلام نے خواہش کیا تھا ہندوستان جانے کی، اس کے بارے میں کیا جی کیا خاصیت تھی اس دونوں ملک کی؟ آپ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو خواہش ہے کہ میں اگر مجھے موقع دو اور مجھے جانے دو اپنے اختیار سے تو میں ہندوستان جاؤں، یہ جو ایک مولا سے منسوب ایک قول ہے، اس کی سند کے اوپر اگر ہم بحث کریں بھی اور اس میں ان اور قیل و قال بھی کریں تو یہ بات طے ہے کہ اس خطے میں اہل بیت سے محبت ہی کی نشانی ہے کہ حضرت بی بی پاک دامن لاہور کے اندر مولا علی کی بیٹی ہے، مولا علی کی دوتر ہے، حضرت عباس کی بہن ہے، حضرت مسلم کی زوجہ ہے۔ حرم امام رضا نے اس کی تصدیق کی ہے کہ مزار بی بی رقیہ کا ہے۔ یا حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ حضرت مختار کے زمانے میں یا بعد کے ادوار میں جب کبھی سادات نے آ کر کسی حاکم سے کہا کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے اور تم ہم سے محبت بھی کرتے ہو، ہمیں ایسے خطے میں بھیج دو جہاں ہم سے محبت کرنے والے ہو، تو انہوں نے ہندوستان یعنی حضرت مختار نے ان شخصیات کو، یا امام جعفر صادق نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہند بھیجا۔ تو سندھی اور ہندی اگر آپ روایات میں جائیں تو ہند اور سندھ یہ دو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں اس خطے کے حوالے سے۔ تو ائمہ اہل بیت کے خود نبی مکرم کی جو ہندی اصحاب تھے اور یا سندھی اصحاب تھے ان کی تعداد ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ خطہ اہل بیت سے پیار کے حوالے سے بر صغیر کو جس کو ہم اس وقت کہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند جسے ہم کہتے ہیں، یہ خطہ اہل بیت سے محبت کے حوالے سے اپنی ایک مثال آپ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ قربانی ہمارے اس خطے میں ہوتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی۔ سب سے زیادہ عید میلاد النبی ہمارے اس خطے میں بر صغیر میں منایا جاتا ہے، سب سے زیادہ محرم شان سے اس خطے میں منایا جاتا ہے، یعنی حتیٰ ایران عراق والے بھی بعض چیزوں میں ہم پر رشک کرتے ہیں، بعض رسومات کو کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ خمینی صاحب کے آباء و اجداد پنتور کے یہاں سے پنتور کہتے ہیں، پنتور میں خمینی صاحب کے آباء و اجداد تھے، وہاں آنے کے بعد خمینی صاحب پیدا ہوئے ایران میں، اس کے بعد یہ انقلاب آیا، بہرحال آج ایران پوزیشن دے گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی آیت اللہ خمینی کے جو دادا تھے کشمیر کے ان علاقوں سے موسوی سادات، کاظمی سادات، یہ پنتور سے ان کا خاص رابطہ ہے، بارہ بنکی جی کا ایک گاؤں ہے وہاں سے خاص ہوئے، پھر وہاں سے وہ کشمیر چلے گئے، کشمیر سے پھر وہ ان کے شاید پردادا تھے، جی اور ان کے اپنے دادا جو تھے وہ پھر کشمیر شاید آیا، پھر کشمیر سے وہ اس خطے میں آئے، اور پھر لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت میں جب یہ انقلاب کی تیاری ہو رہی تھی تو شاہ ایران میں ایک جملہ کہتا تھا کہ یہ تو ہندی ہے، یہ تو ایرانی بھی نہیں ہے، تو ہمارے ملک میں آ کے کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو مگر کیونکہ ان کے اجداد یہاں آئے تھے، جیسے سادات کی تو ہسٹری یہی ہے۔ ہمارا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات بنے اور یہاں سے کچھ ہو کے جو گئے تو انقلاب یہاں کی جو بے پردگی اور جو آواری گردی اور ساری چیزیں جو تھیں پورے ورلڈ میں مشہور، ان کے آباء و اجداد پیدا ہونے کے بعد جو یہاں آ کے انہوں نے انقلاب برپا کیا، جو آج ہمیں یہاں بیٹھنے پہ فخر کی بات ہے کہ وہاں کی آب و ہوا، یہ بات ماننی چاہیے، اور ایرانی حضرات اس بات کو خود آیت اللہ خمینی نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے، اپنے ہندی ہونے کو، اپنے اجداد کے ہندوستانی ہونے کو، تو یا یہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے دوبارہ یہاں آئے، تو سادات کا تو لیکن ہندوستان کا حصہ بر صغیر کا ایران کے انقلاب میں ایک یہ کیا کم حصہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے اجداد بر صغیر کے تھے، کشمیر کے تھے، جو ایسا آپ فرما رہے ہیں بارہ بنکی کے تھے، ہندوستان کے کسی علاقے کے تھے، تو یہ بہت بڑا اس خطے کے اوپر اس خطے کا اثر ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کتنی بار گئے انڈیا؟ میں 2 دفعہ ہندوستان گیا ہوں، ایک دفعہ 2013 میں آیت اللہ علامہ عقیل الغربی کے بڑے بھائی جناب ذیشان ہدایتی صاحب کی برسی کی مجلس سے خطاب تھا، اور دوسرے خطیب اکبر علامہ مولانا مرزا محمد اطہر اللہ مقام کی
पहली बरसी थी लखनऊ बड़े इमाम बाड़े में। 2 दफ़ा गया हूँ और इस दोनों सफ़रों में एक दफ़ा अपने वतन भी, अपने बड़ों के, अपने अजदाद के वतन भी गया, अलवर, जयपुर, अजमेर। वहाँ हमारे बुज़ुर्गों की क़ब्रें हैं, वहाँ हमारे जद का मज़ार है। बहुत प्यार से बुलाया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी कोई सफ़र। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, हिंदुस्तान में जो आपके इंडिया में, भारत में चाहने वाले को क्या पैगाम देंगे? मैं अर्ज़ करूँगा, सबसे पहले तो सलाम कहूँगा हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और तमाम हिंदुओं को भी आली मदद कहूँगा, क्योंकि सिंध का तो हिंदू भी हमारा बहुत ज़्यादा, और हिंदुस्तान का हिंदू भी अहले बैत से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अज़ादारी करता है। तो मैं इन सब के लिए अच्छे अल्फाज और मोहब्बतों का पैगाम रखता हूँ, दुआएं इनके लिए। और फिर पैगाम यह है कि ये हकीकत है कि इंसान, अगर यहाँ हम 10 लोग बैठे हैं ना, तो 10 तरह की सोच के लोग हैं। तो कोई किसी को अगर ख़त्म करने की कोशिश करे या उससे महाज़ाराई करे या झगड़ा करे, लड़ाई करे, उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। तो तहम्मुल मिजाजी, हौसला मंदी, हिम्मत, हौसला, बर्दाश्त से सद्र, बुलंद हिम्मती, वसअत फ़िक्री, इसके साथ ज़िंदगी गुजारें। बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी से ज़्यादा अच्छी सियासत ही कोई नहीं। तो अच्छे अंदाज से दूसरों को जीने का मौका दें ताकि ख़ुद अच्छी तरह जी सकें।